ناظرین آداب، مورخہ 12 دسمبر 2025 مطابق 20 جمادی الآخر 1447 ہجری کے آواز نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے آواز نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ جدوجہد آزادی میں جوش بھرنے والے منتر کا کردار ادا کرنے والے بنکم چندر چٹوپادھیائے کے تخلیق کردہ گیت وندے ماترم کے 150 برس مکمل ہونے کے موقع پر راجیہ سبھا میں 3 روزہ بحث ایوان کے لیڈر اور بھارتی جنتا پارٹی کے صدر جے پی نڈا کی اس اپیل کے ساتھ مکمل ہوئی کہ اس گیت کو قومی ترانے جن گن من کے برابر مقام ملنا چاہیے۔ بحث کے اختتام پر مسٹر نڈا نے کہا کہ وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے پر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اسے قومی ترانے کے مساوی مقام دیا جائے اور اسی کے برابر احترام بھی ملے۔ انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے طویل اپنے خطاب میں کہا کہ ہم جن گن من کا پورا احترام کرتے ہیں اور اس کے احترام کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو کی وجہ سے وندے ماترم کو وہ احترام اور مقام نہیں مل سکا جو اسے ملنا چاہیے تھا۔ لوک سبھا میں ووٹ چوری کے الزامات سے پر اپنی تقریر کے بعد، جس پر بی جے پی لیڈر امت شاہ کی طرف سے سخت رد عمل بھی آیا، کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جمعرات کو کہا کہ شاہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں تھے اور انہوں نے انتخابات کے دوران ووٹ چوری کے الزامات کے بارے میں میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ جمعرات کو پارلیمنٹ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مسٹر راہل گاندھی نے کہا کہ امت شاہ نے ناقابل قبول زبان استعمال کی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں تھے۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو کہا کہ فرد کے حقوق ہمیشہ قومی مفاد کے تابع ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس بات پر زور دیا کہ آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت جن حقوق کی ضمانت دی گئی ہے ان کا ہمیشہ تحفظ ہونا چاہیے، لیکن ایسے معاملات میں جہاں ملک کی سلامتی یا سالمیت داؤ پر لگی ہو، یہ ضمانت دینے کی واحد بنیاد نہیں ہو سکتی۔ جسٹس سنجے کرول اور این کوٹیشور سنگھ کی بنچ نے مغربی بنگال کے مغربی مدنا پور میں 2010 گیانیشوری ایکسپریس کے پٹری سے اترنے کے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا۔ سی بی آئی نے گیانیشوری ایکسپریس کے پٹری سے اترنے کے معاملے میں کچھ ملزمین کو دی گئی ضمانت کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس مرحلے پر ملزمین کی آزادی میں مداخلت کرنا، خاص طور پر جب ان کے خلاف کوئی اور ثبوت نہ ہو، مناسب نہیں ہوگا۔ اتر پردیش میں جاری ایس آئی آر کی آخری تاریخ میں توسیع کرتے ہوئے اس میں 15 دنوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر نودیپ رنوا نے جمعرات کو بتایا کہ ریاست میں ووٹر لسٹ کو صاف، شفاف اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے 2 ہفتے کا اضافی وقت مانگا گیا تھا، جسے کمیشن نے منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ترمیم شدہ پروگرام کے مطابق ایس آئی آر کی مدت اب 26 دسمبر تک بڑھا دی گئی ہے۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھپور میں ریلوے اسٹیشن اور جھولے لال مندر کے قریب قائم 2 رین بسیروں کا اچانک معائنہ کیا۔ یہاں مقیم افراد سے بات چیت کی اور خود کمبل اور کھانا وغیرہ تقسیم کیا۔ وزیر اعلیٰ نے واضح ہدایات دی کہ کوئی بھی شخص کھلے میں نہ سوئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر ضرورت مند کو شدید سردی سے بچانے اور انہیں عزت دار پناہ دینے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ رین بسیروں کو بھرپور طریقے سے چلایا جا رہا ہے اور تحصیل اور میونسپل علاقوں میں ضرورت مندوں میں اونی کپڑے، کمبل اور آتش دان کی سہولت دینے کے لیے مناسب فنڈز بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ آل انڈیا محمدی مشن اے ایم یو اولڈ بوائز ایسوسی ایشن اموبا لکھنؤ میکس ہاسپٹل کے مشترکہ زیر اہتمام مدرسہ غوثیہ تعلیم القرآن گھوسیانہ مہانگر لکھنؤ میں ایک میگا میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ کا افتتاح مفتی ابوالعرفان فرنگی محلی، سید اقبال ہاشمی، محترمہ شائرہ حق اور قاری شمیم رضا نے کیا، جس میں خصوصی طور پر میکس ہاسپٹل کے ماہر ڈاکٹروں کے ذریعے جنرل امراض، امراض نسواں وغیرہ کا مفت علاج اور ادویات فراہم کی گئیں۔ پیتھولوجی لیب کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ اس کیمپ میں بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے ٹیسٹ بھی مفت کیے گئے۔ خواتین کے لیے پردے کے ساتھ خاص طور پر خواتین ڈاکٹروں کا انتظام کیا گیا تھا۔ کیمپ میں تقریباً 220 متاثرین کا علاج کیا گیا۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلیش یادو نے بی جے پی حکومت پر روزگار کے نام پر نوجوانوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ نوکری اور روزگار جیسے مسائل بی جے پی کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔ اکھلیش یادو نے پریاگ راج میں مسابقہ جاتی طلبہ کے مجوزہ احتجاج کی اخلاقی حمایت کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ ہماری حمایت ہمیشہ مقابلہ کرنے والے طلبہ کے ساتھ رہی ہے، یہ سیاست کا نہیں، نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ ایس پی صدر نے الزام لگایا کہ بی جے پی حکومت نے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کر دیا ہے۔ مختلف محکموں میں بڑی تعداد میں آسامیاں پڑی ہیں، اس کے باوجود حکومت ان آسامیوں پر بھرتیوں میں تاخیر کرتی جا رہی ہے۔
अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनई ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की विलादत की मुनासिबत से हुसैनिया इमाम खुमैनी में हज़ारों मनक़बत ख़ानों और अहले बैत के अक़ीदतमंदों से खिताब करते हुए कहा कि दुश्मन की मुसलसल कोशिशों के बावजूद ईरानी कौम ने अपनी दीनी, तारीख़ी और सक़ाफ़ती शनाख्त को महफूज रखा है। उन्होंने कहा कि आज ईरान को महज दिफ़ाई और इक़्तिसादी दबाव का सामना नहीं है, बल्कि एक वसी मीडिया और नफ्सियाती जंग भी दरपेश है। मनक़बत ख़ान हज़रात इस्लामी इनक़लाबी मारिफ और पैगामात को मज़बूत अंदाज में पेश करें और महाफ़िल व मजालिस को ताग़ूती मौसीक़ी और सक़ाफ़त से पाक रखें। म्यांमार की फौज के फ़ज़ाई हमले में एक अस्पताल में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। तनाज़ात पर नज़र रखने वालों का कहना है कि फ़ौज ने 2021 में इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद से हर साल फ़ज़ाई हमलों में इजाफा किया है, जिससे एक दहाई तवील जमहूरी तजुर्बा ख़त्म हो गया। फ़ौज ने 28 दिसंबर को इंतखाबात का शेड्यूल बनाया है, जिसमें वोट को तनाज़े से निकलने के रास्ते के तौर पर पेश किया गया है। इमदादी कारकुन वाई बिन ओंग ने बताया कि बुध की शाम एक फ़ौजी तैयारे ने बांग्लादेश की सरहद से मुत्तसिल मगरबी रियासत के एक जनरल अस्पताल पर बमबारी की। उन्होंने कहा कि सूरत हाल बहुत संगीन है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को बताया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पैदा होने वाली दहशतगर्दी मुल्क की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने बुध को न्यूयॉर्क में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बहस से खिताब करते हुए ये बात कही। अपने बयान में उन्होंने हमसाया अफगानिस्तान से पैदा होने वाले सिक्योरिटी, इंसानी और समाजी व माशी चैलेंजेस पर इस्लामाबाद के खदशात उजागर किए। पाकिस्तानी फौज की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साबिक़ सरबराह जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तानी फौज की तरफ से बताया गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के साबिक़ डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसकी कार्रवाई 15 माह तक जारी रही। बयान में कहा गया है कि मुलजिम पर 4 इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाया गया। फौज ने मजीद कहा कि अदालत ने तवील और मेहनती कानूनी कार्रवाई के बाद फैज़ हमीद को तमाम इल्ज़ामात में मुजरिम पाया और उन्हें 14 साल कैद की सज़ा सुनाई। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।